Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My sisters, that's number 70, ayat number 203. وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. وَإِذَا اور جب لم تأتهم تم نہ لاؤ ان کے پاس بآیتن کوئی آیت قالو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں لولا کیوں نہیں اجتبیتہا اسے گھڑ لیا. قل کہہ دیجئے انما صرف اتبع میں پیروی کرتا ہوں ما یوحا جو وحی کی جاتی ہے الیہ میری طرف من سے ربی میرا رب ھذا اے بصائر سوجھ کی باتیں سوجھ بوجھ کی باتیں من ربکم تمہارا رب تمہارے رب کی طرف سے وہدن اور ہدایت ورحمتن اور رحمت لقوم لوگوں کے لیے یؤمنون ایمان رکھتے ہیں. اور جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہ لائیں تو کہتے ہیں تم نے خود ہی کوئی معجزہ کیوں نہ اپنے لیے انتخاب کر لیا کیوں نہ اپنے لیے چوز کر لیا. آپ ان سے کہیے میں تو صرف اس چیز کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے مجھ پر وحی کی جاتی ہے. یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے بصیرت والے دلائل ہیں اور ہدایت اور رحمت ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس میں کافروں کے ایک مطالبے کا اور اس کے جواب کا ذکر ہے. اگر اس آیت کا معنی قرآن کی کوئی اور آیت ہی اگر اس آیت کا معنی قرآن کی کوئی آیت ہی کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ جب کوئی قرآنی سورہ یا آیات کے نازل ہونے میں دیر ہو جاتی تھی تو کافر کہنے لگتے کہ اپنی مرضی کی کوئی آیت تم کیوں نہیں لے آتے تمہیں تو اپنی مرضی سے کوئی آیت لے آنا چاہیے. اس طرح کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کا اس طرح کا مذاق اڑانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ پہلے جو قرآن تم ہمیں سناتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا نہیں تھا بلکہ تمہاری ہی طرف سے گڑا ہوا تھا اپنی طرف سے کیا ہوا تھا. لہذا اب اگر دیر ہو گئی تو کیا ہوا کچھ اپنی پسندیدہ آیات تم اپنی طرف سے لکھ کر پیش کر دو. اس طریقے سے ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں واضح الفاظ میں بتلا دیجئے کہ معجزات دکھلانا میرا کام نہیں نہ ہی معجزات پر میرا کوئی اختیار ہے. میرا کام صرف یہ ہے کہ جو وحی مجھ پر نازل ہوتی ہے میں خود بھی اس کی پیروی کروں اور دوسروں کو بھی اس کی پیروی کرنے کی اطاعت کرنے کی دعوت دوں. اگر تم سوچو تو یہ قرآن بذات خود یعنی خود بخود ایک بہت بڑا معجزہ ہے جس میں ہر اس آدمی کو جو ہدایت کو تلاش کرتا ہے اس کے لیے ایک بصیرت افروز دلائل موجود ہیں. اس کے لیے ایسے دلائل موجود ہیں جو اس کو چاہیے جو اس کی عقل تسلیم کرے کیونکہ یہ کتاب قرآن مجید دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرتی ہے. یعنی اس کتاب پر عمل کرنے سے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی گارنٹی ہے. لہذا یہ کتاب ہدایت کی کتاب ہونے کے علاوہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت بھی ہے. آیت نمبر 204 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. وَإِذَا اور جب قُرِئَ پڑھا جائے القرآن قرآن کو فَاسْتَمِعُوا تو سنو لہو اس کے لیے وَأَنصِتُوا اور چپ رہو لَعَلَّكُمْ تاکہ تم پر ترحمون رحم کیا جائے. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے اور خاموش رہ کے سنو شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. مشرکین مکہ نے جیسے مسلمانوں پر یہ پابندی لگائی تھی کہ وہ بیت اللہ میں داخل ہو کر نہ نماز ادا کر سکتے ہیں اور نہ طواف کر سکتے ہیں اسی طرح یہ پابندی بھی لگا رکھی تھی کہ مسلمان نماز میں قرآن بڑے آواز سے نہ پڑھے قرآن کو بلند آواز سے نہ پڑھا کریں کیونکہ اس طرح ان کے بچے اور ان کی عورتیں قرآن سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی. یعنی ان کو ڈر تھا کہ قرآن کی آواز سے ان کے بچے اور عورتیں مسلمان ہو جائیں گی کیونکہ جب وہ قرآن پڑھا کرتے تھے نماز میں تو کافروں کے بچے اور عورتیں قرآن کی آواز سے متاثر ہوتی تھی. سبحان اللہ.
دوسرے انہوں نے آپس میں یہ سمجھوتا کر رکھا تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص قرآن کو نہ سنے، اگرچہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت اور شیریں انداز اور اس کے بولنے کی آواز سے وہ خود بھی متاثر ہو کر اپنی اس تدبیر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کبھی کبھی قرآن سن لیا کرتے تھے۔ ہاں مائی سسٹر، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انہوں نے یہ سمجھوتا کر رکھا تھا کہ ہم میں سے کوئی قرآن کو نہ سنے، لیکن جب اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ قرآن پڑھا کرتے تھے تو اس کی شیریں کلامی، قرآن کے پڑھنے کی آواز اور وہ جس تجوید اور ترتیل سے قرآن پڑھا جاتا تھا اس کی آواز سے یہ خود بھی متاثر ہوتے تھے، اور اپنے آپ میں جو انہوں نے وعدہ کر رکھا تھا کہ ہم قرآن کو نہیں سنیں گے، سننے پر مجبور ہو جاتے تھے اور وہ خود چھپ چھپ کر قرآن کو سنا کرتے تھے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے۔ قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے ان کی تیسری تدبیر یہ تھی، ان کی تیسری ترکیب یہ تھی کہ جہاں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا وہاں وہ شور کیا کرتے تھے، چلایا کرتے تھے تاکہ قرآن کی آواز کسی کے کانوں میں نہ پڑ سکے۔ اس طرح اللہ نے فرمایا اس طرح تم اپنے مشن میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ بس یہی اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اس طریقے کو چھوڑ دو اور ذرا غور سے سنو تو صحیح کہ اس میں کیا تعلیم دی گئی ہے، کیا عجب کہ تم خود بھی اسی رحمت کے حصے دار بن جاؤ جو ایمان لانے والوں کو نصیب ہو چکی ہے۔ آیت نمبر 205 وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ وَاذْكُرْ اور یاد کرو، ربک اپنے رب کو، فی نفسک اپنے دل میں، تضرعا عاجزی سے، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، ودون اور بغیر، الجہری بلند، من سے القول آواز، بالغدو صبح، والآصال اور شام، ولا تکن اور نہ ہو، من الغافلین بے خبروں میں سے، غافلوں میں سے۔ اور اے نبی اپنے پروردگار کو صبح و شام دل ہی دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور زبان سے بھی، آہستہ آواز سے بھی یاد کیا کیجیے، اور ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیے جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ صبح و شام سے مراد یہ دونوں مخصوص وقت بھی ہو سکتے ہیں۔ صبح و شام کی نمازیں بھی صبح و شام کے بارے میں استعمال ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے رہنا یا دل میں اس کی یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ذکر سے مراد قرآن کریم کی تلاوت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سب سے بڑا ذکر تو قرآن کریم ہے، اور نمازیں بھی ہو سکتی ہیں جن میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، اور ہر وقت دل میں یاد رکھنا بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اور جس ذکر میں دل اور زبان دونوں مشغول ہوں تو دل میں عاجزی اور انکساری ہونا چاہیے، آواز ہلکی ہونی چاہیے، چاہے اس کا ذکر بڑے آواز سے کیا جا رہا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا تقاضا یہی ہے۔ سب سے بڑی غفلت تو یہی ہے کہ انسان یہ بھول جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور اس دنیا میں جو دنیا اس کے لیے امتحان گاہ ہے، اسے اللہ کا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کا امتحان لے رہا ہے، اس کی آزمائش کر رہا ہے، اس لیے وہ ہمیشہ چاق و چوبند رہے، اللہ کا بندہ ہونے کا احساس اسے رہے، کبھی نہ بھولے، غفلت میں بالکل نہ پڑے۔ بار بار مسلمانوں کو یہی تاکید کی جا رہی ہے کہ انہیں کسی بھی وقت ایسی غفلت میں نہیں رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 206 ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونہ وله یسجدون۔ انما بے شک الذین جو لوگ عند نزدیک ربک تیرا رب لا یستکبرون تکبر نہیں کرتے، عن سے عبادہ اس کے عبادت، ویسبحونہ اور اس کی تسبیح کرتے ہیں، وله اور اسی کو یسجدون سجدہ کرتے ہیں۔ جو لوگ فرشتے آپ کے پروردگار کے یہاں موجود ہیں وہ کبھی اس کی بندگی سے اکڑتے نہیں، وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اکڑنا شیطان کا کام ہے۔ اس کے مقابلے میں فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتے ہیں، اپنی غلطی کو مانتے ہیں، ہر وقت اس کی تسبیح اور تقدیس میں لگے رہتے ہیں، جیسا کہ سورہ بقرہ میں آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے میں گزر چکا ہے۔ اس آیت کے اختتام پر مسلمانوں کو بھی سجدے کا حکم دیا گیا ہے
تاکہ اس حال میں بھی ملائکہ مقربین کے حال کے مطابق ہو جائیں، تاکہ ان کا حال بھی ملائکہ مقربین کے حال کے مطابق ہو جائے، یعنی وہ بھی سجدہ کرے۔ سجدے کی آیت ہے تو سجدہ کرنا لازم بنتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن آدم سجدے کی آیت پڑھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتے ہوئے اس سے دور ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بربادی، ابن آدم کو سجدے کا حکم ملا تو اس نے سجدہ کیا اور اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے حکم ملا تو میں نے انکار کیا اور میرے لیے دوزخ ہے۔ بس یہ اس آیت پر ہمارے لیے سجدہ لازم ہوتا ہے، تو چلیے ہم سجدہ کرتے ہیں۔ آپ بھی جب اس تفسیر پر پہنچے، اس آیت پر پہنچے جو سورہ اعراف کی آخری آیت ہے، انشاءاللہ کل ہم سورہ انفال کو شروع کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔